بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا اردو کا ٹاپک ہے علامہ اقبال کی شاعری کا تیسرا دور۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کی شاعری کا جو تیسرا دور تھا وہ 1908 سے 1938 تک تھا۔ تو یہ آپ کو کوسچن اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری کی تیسرے دور کے نمایاں رجحانات پر بحث کیجیے۔ تو اس کا جواب جو میں آپ کو بتاؤں گی، آپ اس کو ایز اٹ از ورڈ ٹو ورڈ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا دور 1908 سے 1938 تک۔ تیسرے دور میں اقبال ایک قومی مفکر کا روپ دھار چکے تھے۔ وہ یورپی وطنیت کے فلسفے کو رد کرتے ہیں۔ انہوں نے جغرافیائی وطنیت کے نظریے کی مذمت کی اور ملت اسلامیہ کو ایک قوم کہا۔ پہلے انہوں نے کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ لیکن تیسرے دور میں انہوں نے یہ کہہ کر پرانے نظریے سے دست برداری اختیار کی۔ یعنی دیکھیں، پہلے علامہ اقبال نے یہ والا شعر کے تھرو اپنی وضاحت کی تھی، اس کے بعد تیسرا دور جب ان کا شروع ہوا تھا تو انہوں نے اس نظریے سے دست برداری اختیار کرتے ہوئے اس شعر کو کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یعنی اس کو انہوں نے تھوڑا چینج کر دیا۔ اسی دور میں اقبال نے اسلامی شاعری کی داغ بیل ڈالی۔ انہوں نے مسلمانوں کو عظمت رفتہ کی یاد دلائی۔ شکوہ، جواب شکوہ، شمع اور شاعر، طلوع اسلام اور خضر راہ جیسی عظیم تخلیقات میں اقبال نے اسلامی نظریات کا پرچار کیا۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ علامہ اقبال ذہنی اور فکری طور پر پوری طرح اسلام کی جانب متوجہ ہو چکے تھے اور اسلام کو ہی وہ دنیا کا نجات دہندہ خیال کرنے لگے، اور خود اسلام اور شارع اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حد تک وابستہ ہو چکے ہیں کہ ان کی محبت اور عقیدت اقبال کی نظم شفا خانہ حجاز میں تو وہ سرزمین حجاز میں ہی مرنے کی خواہش کرتے ہیں۔ میں اور تو، صدیق، بلال اور جنگ یرموک کا ایک واقعہ جیسی نظموں میں بھی یہی خیالات کا بخوبی اظہار ہوا ہے۔ اس دور میں علامہ اقبال نے مغربی تہذیب سے بیزاری کا برملا اظہار کیا۔ اس دور میں اقبال نے فارسی شاعری کی اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق بھی اسی زمانے کی یادگار ہیں۔ اقبال کی شاعری کے اس دور میں اردو کلام پر بھی فارسی تراکیب کا اثر زیادہ نظر آتا ہے۔ فلسفہ خودی کی تشریح اور توضیح بھی نظر آنے لگتی ہے۔ تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجماں ہو جا۔ یہ دور اقبال کے افکار کی پختگی اور ان کے فلسفے کی تکمیل کا دور ہے۔ ان کے افکار کا مرکزی نقطہ ان کا فلسفہ خودی ہے۔ اب اس کو ہم آگے نیکسٹ پوائنٹس میں کیسے ایکسپلین کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پوائنٹ دیں گے فلسفہ خودی کا۔ اس میں ہم لکھیں گے، اس دور میں فلسفہ خودی اپنی تمام و کمال جزیات کے ساتھ ان کے کلام میں اسی طرح رچ بس گیا ہے۔ مثلاً اس طرح اب ہم شعر لکھ دیں گے، پھر ہم آگے ایکسپلین کریں گے۔ انسان کی فضیلت خودی کا اہم ترین پہلو ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ عشق و عقل کے حوالے سے پھر یہ آپ ایک شعر ایکسپلین کر دیں گے کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہم اس کا ایکسپلین کریں گے طویل نظمیں۔ بانگ درا کے بعد ان کے کلام کے دو مجموعے بال جبریل اور ضرب و کلیم شائع ہوئے۔ بال جبریل میں طویل نظمیں جیسے ساقی نامہ، ذوق و شوق، طارق کی دعا، جبریل و ابلیس، مسجد کرتبہ، پیر و مرید وغیرہ، ایک طویل نظم ابلیس کی مجلس شورا، ارمغان حجاز بھی شامل ہیں۔ ان نظموں میں فکر کی گہرائی اور خیالات کی پختگی زیادہ ہو گئی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہم ایکسپلین کریں گے نئے تصورات۔ اس دور کی شاعری میں اقبال کے کچھ نئے تصورات بھی سامنے آتے ہیں، جیسے شیطان کو انہوں نے ایک بالکل نئے روپ میں پیش کیا ہے۔
گھر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ اس کے علاوہ اشتراکیت، شہنشاہیت اور جمہوریت وغیرہ کے بارے میں نئے تصورات ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہم لکھیں گے، گزشتہ ادوار کی تکمیل۔ اقبال کا آخری دور ان کے افکار و نظریات کے گزشتہ ادوار کی تکمیل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ ادوار میں وہ مغربی تہذیب سے صرف نفرت اور ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، مگر اس دور میں وہ اس تہذیب کے خلاف مکمل طور پر علم بغاوت بلند کرتے ہیں اور اس کی خامیوں اور کھوکھلے پن کو ہر پہلو سے واشگاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی دنیا کی توجہ سے اس جانب دلاتے ہیں کہ ان کی بقا اور نجات کا راستہ صرف اور صرف یہ ہے۔ اسلام اس دور میں زیادہ دھیان اپنے فلسفے کی طرف رہا۔ اس حوالے سے اس دور کو اقبال کی شاعری، نظریات فلسفہ اور افکار کی تکمیل کا دور کہا جاتا ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سمجھ کے پڑھ سکیں اور فائدہ حاصل کر سکیں۔ کچھ ورڈز بولنے میں غلطی ہوگی ضرور، کیونکہ بعض دفعہ جب ہم زیادہ بولتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ورڈز مسٹیک ہو جاتی ہے، تو برائے مہربانی اس کو اگنور کریں۔ اور امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ مزید لیکچرز کے لیے ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور اگر آپ کو کوئی ٹاپک چاہیے جس پہ آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ وہ کمنٹ اس پہ بھی جو ہے وہ مواد ڈھونڈ کر ضرور ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تھینک یو سو مچ۔